ہر تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک عالم کو اپنے ساتھ رکھے، اس کی خدمت بھی کرے، اس کے معاملات بھی دیکھے، اس کی ضروریات بھی پوری کرے، اور بدلے میں وہ عالم جو ہے وہ اس بندے کو حلال حرام کے مسائل سکھائے، وہ جہاں بھی خرید و فروخت کرنے لگے، جہاں پہ کوئی ایسی شرط طے ہونے لگے جو شریعت مبارکہ سے متصادم ہو، وہ اس کی تربیت کرے اور اسے سکھائے اور اسے بتائے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں، یہ معاملہ آپ کے لیے، یہ آپ کے پورے سودے کو حرام کر دے گا، آپ کے لیے کچھ بھی لینا دینا اس معاملے میں جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہیں بھی کام کرنے لگے، کوئی بھی کام، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے لگے، وہ سب سے پہلے پوچھے، ہاں جی میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس کی یہ شرائط ہوں گے، آیا کہ میرے لیے اس میں تو کوئی عدم جواز والا معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی عدم جواز والا معاملہ ہے تو میں اس سے کنارہ کشی کر لوں۔ جس میں کام میں نقصان ہو اور یہ جناب وظائف پڑھ رہا ہو، اس کے یہ وظائف بھی اس کے لیے نقصان کا سبب ہوں گے، یہ ذہن میں رہے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس پر لازم ہے بھائی اپنے معاملات کو سیدھا رکھے، اپنے معاملات کو سیدھا رکھے گا تو یہ اس کا جو ہے نا وہ لین دین کا معاملہ ٹھیک رہے گا، وگرنہ بہت خطرے والی بات ہے۔ مزدوری نہیں کی، کام نہیں کیا تو پیسے کس چیز کے؟ آپ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ جناب کام آپ نے کیا نہیں ہے اور پیسے آپ لے رہے ہیں تو برکت کیسے آئے؟ حاضرین محترم، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایک باتیں حلال اور حرام کے متعلق، بیع و شراء، خرید و فروخت کے متعلق بیان کی تھی کہ کسی بھی کام میں پڑھنے سے پہلے اس کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں، اس کے متعلق علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جب تک بندہ کسی بھی معاملے میں کچھ سیکھ نہ لے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنی دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، حلال اور حرام میں کے معاملات میں کوتاہی کرے گا تو پھر اپنی آخرت بھی ساتھ برباد کر بیٹھے گا۔ تو یہ اس معاملے میں ہمارے بزرگوں کے کچھ فرامین شریفہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا امام زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں البحر الرائق میں، فرماتے ہیں ان ائمۃ خوارزم انہ لا بد للتاجر من فقیہ صدیق، فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے ائمہ یہ بات فرماتے رہے ہیں کہ جو بھی شخص تجارت کرنے والا ہو، خرید و فروخت کرنے والا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ایک عالم ربانی، ایک فقیہ کو اپنے ساتھ رکھے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فقیہ کو دوست بنا کے اپنے ساتھ رکھے تاکہ اس کا کوئی بھی لین دین کا معاملہ جو ہے اس عالم سے پوشیدہ نہ ہو، وہ عالم جو ہے وہ بر وقت اس کی رہنمائی کر سکے، بر وقت اس کو حلال اور حرام کے متعلق آگاہی دے سکے کہ کون سا کاروبار جو ہے وہ تیرے لیے حلال ہے، کون سا کاروبار حرام ہے، سودا کرتے ہوئے کون سی شرائط تیرے لیے حلال ہیں، کون سی شرائط جو ہیں وہ تیرے لیے جو تو طے کر رہا ہے وہ حرام ہے، کن شرائط کی وجہ سے بیع جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے، کن شرائط کی وجہ سے بیع جائز ہوتی ہے، خرید و فروخت جو ہے۔ تو جب تک اب یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل اس معاملے میں کوتاہی کا معاملہ کرتے ہیں، بالکل نہیں سیکھتے، کسی عالم کے پاس نہیں جاتے۔ اب چلو عالم جو ہے نا وہ آپ نہیں رکھ سکتے، کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عالم کے ساتھ سلام دعا رکھیں، کسی عالم کا نمبر اپنے موبائل میں رکھیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے آپ اسی وقت فون کریں اور پوچھیں جناب یہ صورت پیش آ رہی ہے، آپ ذرا اگر مجھے بتا دیں تاکہ میں عمل میں میرے لیے آسانی ہو۔ ابھی بھی کچھ ایک خوش آئند بات ہے، کئی ساری فیکٹریوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ وہ عالم کا انتظام کرتے ہیں، صبح صبح وہ اپنی جو دعا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ عالم جو ہے 5 سے 10 منٹ کا تھوڑے دورانیہ کا وہ گفتگو کرتے ہیں، کو کلام کر دیتے ہیں ان کے سامنے۔ لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ اس طرح کے جو کرتے ہیں وہ صرف اپنی جو لیبر ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کام میں سستی نہ کریں اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتے رہیں۔ کاش کہ یہ جو کسی بھی عالم کو رکھنے کا ایک سلسلہ ہے، اگر اس کو اس حد تک لے جایا جائے کہ فیکٹری کا مالک جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے رکھے
ہیں جی، تاکہ اس کی بھی رہنمائی ہو، اس کو بھی وہ عالم بتاتا سکھاتا رہے، شریعت کے احکامات بتاتا ہے، تو پھر تو سبحان اللہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی بھی دنیا بچا جائے گا، آخرت بھی بچا جائے گا، اور اس کے جو کام کرنے والے مزدور طبقہ ہے ان کی بھی دنیا آخرت کی ظاہری بات ہے۔ اگر مزدور وہاں کام کرنے والے جو ہیں وہ گڑبڑ کریں گے، کہیں حرام خوری کا معاملہ کریں گے، اونچ نیچ کریں گے، خرچہ کم آئے گا وہ زیادہ لکھ دیں گے، زیادہ پیسے مار لیں گے، تو ظاہری بات ہے یہ نقصان ہے۔ وہ دنیا میں بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے اس کا آخرت کا دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، اس کا اپنا بھی دنیا کا نقصان ہے۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے جب اس طرح ناجائز پیسے مارے گا ان سے تو کہاں تک کام چلے گا اس کا؟ لیکن ایک دن جو ہے نا اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، انہوں نے اٹھا کے اسے باہر پھینک دینا ہے، وہ اپنا بستر سمیت باہر پڑا ہوگا۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہیں بھی کام کرنے لگے، کوئی بھی کام، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے لگے، وہ سب سے پہلے پوچھے ہاں جی میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس کی یہ شرائط ہوں گی، آیا کہ میرے لیے اس میں تو کوئی عدم جواز والا معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی عدم جواز والا معاملہ ہے تو میں اس سے کنارہ کشی کر لوں، میں اس کام میں ہاتھ ہی نہ ڈالوں جو کام میرے لیے دنیا میں اور آخرت میں نقصان کا سبب بنے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، تو اس طور پر کچھ فیکٹریوں والے جو ہیں وہ کرتے ہیں، علماء کو رکھتے ہیں، وہ علماء جو ہیں وہ باقاعدہ جاتے ہیں وہاں پہ سویرے سویرے جا کے گفتگو کراتے ہیں، اور کئی فیکٹریوں والے تو یوں کرتے ہیں کہ وہ ماہانہ انہوں نے کوئی محفل کا نظام رکھا ہوتا ہے، وہ محفل کر لیتے ہیں، اس میں وہ عالم آ جاتے ہیں۔ اب یہ اس عالم پر منحصر ہے کہ وہ وہاں جا کر کے کیا گفتگو کرتے ہیں، وہ تربیتی گفتگو کرتے ہیں یا پھر وہ روایتی گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے روایتی گفتگو ہوگی تو وہ پھر وہ عوام جو باہر سن رہی ہے وہی وہاں سنے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، وہ تو پہلے بھی سن رہے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں بھی روایتی گفتگو، آگے پیچھے بھی وہی گفتگو ہوتی ہے، تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ طبیعتی گفتگو جو ہوتی ہے اس میں کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ وہ جائے وہاں اسی لیے نیت کے ساتھ جائے، میں وہاں جا کے تربیت کروں گا، لوگوں کو جناب دین حق سکھاؤں گا، لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو سیدھے کریں گے، معاملات اپنے سیدھے کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لیں گے، اپنی آخرت بھی درست کر لیں گے۔ اس نیت کے ساتھ جائے اور گفتگو بھی اسی منہج پر کرے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے بھائی، پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر مزدور جو ہے وہ بھی اپنے اوقات کار میں پانی پینے کے بہانے میں گھنٹے نہیں بیٹھا رہے گا، سگریٹ جلا کے وہ پھر جناب کبھی اس طرف کبھی اس طرف نہیں بیٹھے گا، وہ اپنا کام پورا کرتا رہے گا۔ کئی عموماً فیکٹریوں کے اندر کوئی نماز پڑھنے کی کئی نیک دل لوگ ہوتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں مزدور طبقہ، یہ جا کے جناب مسجد میں کہتے ہیں میں تو بھائی ہر نماز کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی ہے صرف نماز پڑھنے کی، اور یہ جا کے سورہ یاسین شروع کر دے کہ جی میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں نماز کے ابتدا میں، یہ میرے بزرگوں نے بتایا تھا، پیر صاحب نے بتایا تھا، اور نماز جب میں ختم کر لیتا ہوں پھر میں جناب 11 بار سورہ مزمل پڑھتا ہوں، ادھر کام ان کا رہ جائے۔ یہ جس میں کام میں نقصان ہو اور یہ جناب وظائف پڑھ رہا ہو، اس کے یہ وظائف بھی اس کے لیے نقصان کا سبب ہوں گے، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں، اس کے لیے اس کو ان وظائف کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ نرا نقصان کر رہا ہے، اپنا خالص نقصان کر رہا ہے۔ تو کئی ہوتے ہیں اور یہ کئی کام پہ لگے ہوں، وہ جا کے کہے جی کام کرتے کرتے وہ جائے اور جا کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد جا کے سو جائے، وہ جی آقا علیہ السلام کی سنت ہے کیلولہ کرنا، میں وہ سنت پوری کر رہا تھا، 3 گھنٹے سونے کے بعد اٹھ کے آ جائے، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب بہت ساری سنتیں جو ہے نا وہ کام کو چھوڑ کے پوری کر سکتے ہیں آپ، بہت سارے وظائف جو آپ کے پیر صاحب نے احکامات دیے ہوئے ہیں وہ آپ کام پہ چھٹی کریں اس دن آپ کریں، سارے سب پہ عمل کریں۔ جب آپ کام کر رہے ہیں تو پھر تو بھائی مزدوری کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا، ایک ایک لمحہ، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ یہ تمام سلجھے ہوئے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، عموماً ہم کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، مستری ہے، یہ مزدور ہے، مستری مزدور کے ہٹ کر جو بھی بندہ کام کرنے والا ہے وہ کہیں پہ بھی کام کر رہا ہے نا، اس کے جو پیسے ہوں گے، تنخواہ جو ہوگی اس کی، وہ کام کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بنے گی۔ مثال کے طور پر 15,000 روپے اس کو مہینے کا ملتا ہے، تو ایک دن کا کتنا بنا؟ 500 روپیہ۔ ایک دن کا کتنا بنا؟ 500 روپے بنا اس کا، اور وہ 500 روپیہ جو ہے وہ کام کے حساب سے بنے گا۔
جیسے جیسے کام کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کے پیسے بنتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر 10 بجے تک اس نے کام کیا تو 10 بجے تک اس کا 150 بن گیا، پھر اس نے 12 بجے تک کام کیا تو پھر اس کا 150 مزید شامل ہو گیا، جی اس طرح کر کے پیسے اس کے شامل ہوں گے۔ اب اگر وہ کام کے دوران وہ بندہ سستی کرتا ہے، کبھی ادھر بیٹھا کبھی ادھر بیٹھا، کبھی ادھر کھڑا ہوا کبھی ادھر کھڑا ہو گیا، تو جتنا وقت اس کا ایسے ہی گزر جائے گا کام کیے بنا، اور پیسے وہ پورے لے گا۔ وہ جو پیسے اوپر لے گا، مثال کے طور پر کام کیا اس نے 300 روپے کا، دیہڑی اس نے لے لی 500 روپے کی، وہ جو 200 روپے اس نے اضافے لیے ہیں یہ اس کے لیے نہ لینا جائز ہے نہ اس کے لیے ان سے مانگنا جائز ہے، بلکہ اس پر واجب ہے شرعاً یہ ان کو کہے جی وہ والے پیسے جو ہیں وہ میں نے اتنے گھنٹے کام نہیں کیا تھا، وہ والے پیسے کاٹ لیے جائیں، وہ پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا۔ لیکن یہاں ہوتا ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہاں نہیں ہوتا۔ یہاں کام بھی نہیں ہوگا اور شام کے بعد کوشش یہ ہوگی جناب تنخواہ بھی پوری مل جائے، اجرت بھی پوری مل جائے، اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ٹپ بھی مل جائے، ٹپ کہتے ہیں نا اس کو، اوپر سے انعام کی صورت بھی ہو جائے، وہ بھی کچھ نہ کچھ میسر آ جائے۔ جبکہ یہ ہمارے بزرگوں نے واضح طور پہ لکھا ہے اجرت جو ہے ہمیشہ وہ کام کے حساب سے، وہ جیسے جنریٹ کہتے ہیں اس کو، وہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ جناب پوری دیہڑی کا 500 روپے اس کے بن گیا، نہیں، کام کے حساب سے جیسے جیسے کام کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بنتے آ رہے ہیں پیسے۔ جتنا وہ کام کرے گا، جتنا کام اس کے ذمے ہے وہ کام کرے گا اتنے پیسے وہ پائے گا۔ لیکن اس نے چونکہ 500 پورا ہی لینا ہے، کام اس نے کم کیا ہے، پیسے اس نے پورے لے لیے ان سے، یہ اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ بتائیں، ہمارے ہاں بالکل اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے ہاں مزدور طبقے کو بھی یہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مستریوں کے ساتھ جو مزدور ہوتے ہیں وہی فیکٹریوں میں کام کرنے والے، مصنع میں کام کرنے والے، ادھر ادھر آگے پیچھے جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے، ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، چوکیدار ہے کہیں پہ، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس پر لازم ہے بھائی اپنے معاملات کو سیدھا رکھے۔ اپنے معاملات کو سیدھا رکھے گا تو یہ اس کا جو ہے نا وہ لین دین کا معاملہ ٹھیک رہے گا، وگرنہ بہت خطرے والی بات ہے۔ مزدوری نہیں کی، کام نہیں کیا تو پیسے کس چیز کے؟ پھر ہم سوچتے ہیں جناب کہ ہم بھی گزارا نہیں ہوتا، کام نہیں چلتا، کام کیوں چلے بھائی؟ برکت نہیں ہے بھی پیسے میں۔ آپ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ جناب کام آپ نے کیا نہیں ہے اور پیسے آپ لے رہے ہیں تو برکت کیسے آئے؟ کام نہیں کیا پیسے لے لیے ہیں تو برکت کیسے آئے گی؟ بھی کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سرکاری طبقہ ہوتا ہے، نوکری کرنے والے، وہ لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں اور ہر مہینے نہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہوتے ہیں، پیسے ختم ہو گئے، تنخواہ لاکھوں میں، یہ پیسے آئے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کام ہی نہیں کیا تھا۔ ابھی آپ باقی چھوڑیں، ابھی جو آپ کے یہ 9ویں کلاس کا رزلٹ آیا ہے وہ کیسا تشریف لایا ہے؟ ٹھنڈا ٹھار رزلٹ آیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں بچے ناکام ہو گئے۔ شاید اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ لاکھوں کی تعداد میں بچے ناکام ہو گئے، اور خود ہمارے وزیر تعلیم جو ہیں حضرت اقدس، ان کے اپنے حلقے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدھا بچہ پاس ہوا ہے، باقی سارے ناکام ہو گئے۔ بتائیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ بچے جا رہے ہیں یا بچے نہیں جا رہے؟ بچے جا رہے ہیں، وہاں پڑھایا نہیں جا رہا، یا بچے جا ہی نہیں رہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہوا ہے۔ ایسے اتنی بڑی خرابی، اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا بھلا بتائیں؟ یہ ہر معاملے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا احتیاط سے کام لیں۔ جی ہم کام کر رہے ہیں کہیں پر، اپنے معاملات کو درست رکھیں، مزدوری کر رہے ہیں اپنے معاملات کو دیکھیں نا۔ اب کتنا اہم مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ کب جائے گی؟ جب ہم سیکھیں گے، جب سیکھیں گے نہیں تو توجہ کہاں جائے گی؟ توجہ کرنے سے ہمیشہ شاید وہی ذہن میں آتی جو پہلے سے ہمیں معلوم ہو، ہمیں یاد ہو، وہی توجہ کے ساتھ یاد آ جاتی ہے۔ جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہو تو توجہ کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے گھر میں جوس والی مشین رکھی بھی نہیں ہے، کوئی بندہ کہے جی آپ جوس والی مشین تو ہمیں دے دیں، وہ کہے جی ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ کہتے تھوڑا توجہ کرو، ذہن پہ زور دو۔ بھائی وہ ہے ہی نہیں تو توجہ کیسے دیں؟ تو پہلے کسی چیز کا علم میں آنا ضروری ہے۔ جب کوئی شے علم میں آ جائے گی تو اس کے بعد پھر اس کو بھول بھی جائے تو پھر محض توجہ کے ساتھ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ جب ایک شے کا ذہن میں وجود ہی نہ ہو، شے ذہن میں آئی ہی نہ ہو، بندے نے سیکھی نہ ہو، تو بتائیں ذہن پہ جتنا مرضی زور دیتے رہیں کچھ بھی ذہن میں آنے والا نہیں ہے۔
اسی لیے ہمارے فقہاء کرام علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ہر تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک عالم کو اپنے ساتھ رکھے، اس کی خدمت بھی کرے، اس کے معاملات بھی دیکھے، اس کی ضروریات بھی پوری کرے، اور بدلے میں وہ عالم جو ہے وہ اس بندے کو حلال حرام کے مسائل سکھائے، وہ جہاں بھی خرید و فروخت کرنے لگے، جہاں پہ کوئی ایسی شرط طے ہونے لگے جو شریعت مبارکہ سے متصادم ہو، وہ اس کی تربیت کرے اور اسے سکھائے اور اسے بتائے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں یہ معاملہ آپ کے لیے، یہ آپ کے پورے سودے کو حرام کر دے گا، آپ کے لیے کچھ بھی لینا دینا اس معاملے میں جائز نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ بڑا غور کے ساتھ سننے والی ہے۔ ہم لوگ عموماً رکشے پہ سفر کرتے ہیں، یہ بولی رکشے والوں کی ہے۔ آپ رکشے پہ بیٹھنے لگے نا، آپ نے رکشے والے کو کہا یار میں نے یہاں یعنی کہ مراکہ سے جانا ہے، یہاں تک کیا نام اس کا، ٹھوکر تک کہہ لیں، ٹھوکر تک جانا ہے، کتنے پیسے؟ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ جتنے مرضی دے دو، جو دل کرے دے دو۔ اب بتائیں جب آپ ٹھوکر پہ جا کے اتریں اور جب بھی آپ اکیلے رہے ہوں، آپ جا کے اس کو 20 روپے دیں، کبھی لے گا؟ تو پھر جتنے مرضی دے دیں، یہ بیان کون سا تھا پھر اس کا؟ یہ تو پھر غلط کہا نا اس نے، جتنے مرضی دے دو جی، جو دل کرے دے دینا۔ تو بھائی جب اس کا دل چاہے 20 روپے دینے کو، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ پھر این ٹھوکر پہ پہنچ گئے، چوک کے اندر لڑائی شروع۔ بھئی آپ نے تو خود کہا تھا بھی جو مرضی دے دینا، پھر میں نے اپنی مرضی سے 20 روپے دے دیے تجھے، اس پہ لڑائی کس چیز کی بھائی؟ تو بھائی نہیں۔ اب مسئلہ سنیں شرعی، کسی بندے نے اسی طرح رکشے والے کو یا کسی بھی بندے کو طے کیے بغیر اس سے کام لے لیا، اس کے ساتھ سفر کر لیا، اب اس پر لازم اور ضروری ہے کہ جو پیسے وہ دے گا اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اس کے لیے اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ معاملہ لڑائی کی طرف لے جائے گا۔ کس کی طرف لے جائے گا؟ لڑائی کی طرف لے جائے گا۔ آپ بیٹھے یہاں پہ رکشے پہ بیٹھے ہیں، اس کو کہیں کتنے پیسے، انہوں نے کہا جننے دے دینا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹھوکر پہ چلے جائیں، وہاں جا کے 10 روپے پکڑا دیں، لڑائی شروع، یا اس کا سر کھل جائے گا یا اس کا سر پھٹ جائے گا، کپڑے دونوں کے پھٹ جائیں گے، سکون کے ساتھ وہ ادھر جا رہا ہوگا وہ ادھر جا رہا ہوگا، ڈنڈے چھوٹے الگ چل جائیں گے، ٹھوکر پہ تھانہ بھی قریب ہی ہے، پھر تو معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو بھائی نہیں۔ اب دیکھیں اس بندے نے پیسے دے دیے اس کو، اس نے لے لیے، اب اس بندے پر وہ پیسے استعمال کرنے شرعاً منع ہے۔ وہ پیسے کسی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے ساتھ پکڑا دے، وہ پیسے استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت مبارکہ کا حکم ہے جب بھی آپ کسی کو مزدوری پہ لینے لگو، جب بھی آپ کسی، اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ گاڑی والے جو ہے نا، ان کا ریٹ طے ہوتا ہے، کرایہ ان کا طے ہوتا ہے، اس پہ آپ بغیر پوچھے بغیر بتائے آپ بیٹھ جائیں، بالکل جائز ہے، کرایہ دینا بھی جائز ہے، ان کا لینا بھی جائز ہے۔ یہ رکشے والے جو ہوتے ہیں ان کا طے نہیں ہوتا، طے نہیں ہوتا ان کا۔ اگر آپ جو ہے نا ایسے ہی بیٹھ گئے اور مرضی پہ دے دینا، مرضی پہ چھوڑ دیا، تو پھر وہ پیسے اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ آپ نے جو پیسے دیے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ پیسے کسی مسکین کو دے دے، اور وہ بھی بغیر ثواب کی نیت کے دے دے، کیونکہ ہر وہ معاملہ جو لڑائی اور جھگڑے کی طرف لے جائے، ہر وہ معاملہ جو ایک دوسرے کی دھکم پیر کی طرف لے جائے، وہ معاملہ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔